سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نثار قورو صاحب جو ہے وہ کس طرح سے یو ٹرن والی بات کر کے گئے ہیں آج اپنے لیے، جو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سندھ گورنمنٹ پہلے کہتی رہی ہے پچھلے دور میں۔ بہرحال اسی پہ میں بات کرتی ہوں، ابھی اسی موضوع پہ مزید بھی بات کروں گی۔ ندیم افضل چند صاحب نے مجھے جوائن کیا، معاون خصوصی وزیر اعظم کے، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ ندیم افضل چند صاحب فار جوائننگ اس۔ جی تھینک یو۔ جی ندیم افضل صاحب مجھے بتائیے گا، یہ جو ٹائیگر فورس بنائی گئی بیسکلی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، جب یہ ایشو ہوا کرونا وائرس کا ملک میں سٹارٹ، تو اس پر صوبائی حکومتوں کے بڑے ہی خدشات اور تحفظات تھے کہ جی پولیٹیکل ہے، اس کا جھنڈا بھی اس طرح سے رکھا، پھر اس کی وہ شرٹس آ گئی بن کے، اور ابھی بھی 18 تاریخ کو، یعنی کہ آج سے اگر ہم 2 دن قبل کی بات کریں تو پہلے نوٹیفیکیشن سندھ میں نکلتا ہے کہ جی ٹائیگر فورس کو استعمال کیا جائے گا، لیکن اب سندھ گورنمنٹ نے کل ہی یو ٹرن لے لیا ایک، اور جو راشن ڈسٹریبیوشن کے سربراہ امتیاز شیخ صاحب وزیر جو ہیں، اور جو وزیر اطلاعات ہیں صوبائی ناصر شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یوز نہیں کر رہے ٹائیگر فورس کو۔ یہ ٹائیگر فورس جو بنائی ہے، کیا وہ واقعی پولیٹیکل ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ مائنڈ کر رہی ہیں صوبائی حکومتیں؟ دیکھیے جی، ٹائیگر فورس پولیٹیکل تو نہیں ہے، لیکن اس وقت ایک والنٹیئر فورس پوری دنیا میں والنٹیئر کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے والنٹیئرس کو استعمال کرنے کا۔ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے ایک انیشیٹو لیا ہے، جو رضاکار استعمال ہوں گے، والنٹیئرز ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، سیگمنٹس آف سوسائٹی میں سے، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی میں سے ہوں گے، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، بزنس مین بھی ہیں، عام آدمی بھی ہے، لیبر کا بندہ بھی ہے، تو جو چاہیے بھی اب ہمیں ہر قسم کے لوگ، تو ملک میں ایک آفت ہے، پوری دنیا میں ایک وبا ہے جو آفت کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور گورنمنٹ مشینری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی، تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو پولیٹیسائز کرنا یہ ملک کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس کو ڈی پولیٹیسائز ہی رکھنا چاہیے، اور اس میں تمام صوبائی حکومتیں، اس میں تمام بشمول فیڈرل گورنمنٹ کو اور جی تمام ڈپارٹمنٹس کو اس ٹائیگر فورس کو استعمال کرنا چاہیے، اچھا، اور کیا اس میں اس کوئی میں پابندی نہیں ہے کہ اس میں کسی ایک صرف جماعت کے لوگ آ سکتے ہیں، اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ آ سکتے ہیں۔ اچھا، قطع کلامی معافی میں ندیم افضل چند صاحب، مجھے بتائیے گا، کیا آپ نے اس میں اپنے کارکنان کو پاکستان تحریک انصاف کے استعمال کیا ہے، شامل کیا، مطلب کرنے جا رہے ہیں اور شامل کیا ہے؟ دوسرا، کیا یہ لوگ جو ٹائیگر فورس میں آپ نے جن کو شامل کیا ہے، کیا وہ پیڈ ہوں گے یا پھر کوئی ان کو اسٹیپنڈ دی جا رہی ہے؟ ان کی ہائرنگ کا کیا پروسیس ہوا ہے؟ کس طرح سے آپ نے ان کو بنایا ہے؟ دیکھیں جی، تھرو کمپیوٹر، تھرو آن لائن سسٹم اور ایک ایپ کے ذریعے لوگوں نے اپلائی کیا ہے، جی اس میں کوئی اپنا پیمنٹ نہیں ہے، ابھی فی الحال ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور اس میں بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ذریعے ابھی لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اور ان کی ابھی سیکروٹنی جاری ہے، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی اس کے اوپر چھاپ نہیں ہے، نہ ورکرز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ وہ ایپ دیکھیں یا اس میں اپلائی کر کے دیکھیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا صرف پی ٹی آئی سے ہونا ضروری ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، نون لیگ کے بھی کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی کر سکتے ہیں، دوسری پولیٹیکل جماعتوں کے بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ، اور ہر جماعت کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو ہمیں پرائرٹی یہ دیکھنی چاہیے کہ اس وقت ملک کو ضرورت کیا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اس وقت بھی ہم اپنے علاقوں میں ہمارے لوگ رضاکارانہ طور پر راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں، ہر جماعت کے اپنے اپنی کیپیسٹی میں لوگ لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے آفیسرز لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، پٹواریز ہیں، اس میں بس پروگرام کے ہیں، اچھا اس ندیم میں افضل چند صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو سندھ حکومت کے، کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس ریلیف ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ اس ٹائیگر فورس کو استعمال کریں گے، پرسوں نوٹیفیکیشن نکلتا ہے 18 کو، اور پھر کل ہی منع کر دیا جاتا ہے؟ لیکن پھر سیاست ہی ہے جی، اور تو کچھ نہیں، اس سے میں کہوں گا یہ پالیٹکس ہی ہو رہی ہے، اور صوبائی حکومت کو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ سولو فلائٹ اس وقت کوئی اچھی نہیں ہوگی، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ٹھیک ہوگی، نہ پروونشل گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ کچھ ایسے معاملات میں جہاں صوبائی حکومت کی امپلیمنٹیشن میں بہت ضرورت ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں ریلیف پیکج کے لیے، انڈسٹری کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا ہونا، فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی حکومت کا ایک پیج پہ ہونا
ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट भी जी इसमें सियासी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए कोई गेम्स पॉइंट्स करने की कोशिश करेगी, वो मुल्क के लिए या उस तबके की हमारी आवाम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये लेकिन बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि ये कोई सियासी फोर्स नहीं है, पीटीआई नहीं, की अपनी बिल्कुल ये सियासी फोर्स नहीं होगी, ओके। बिल्कुल सियासी फोर्स नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये जो इसमें एक एक सिर्फ नुक्ता और भी इसमें जो उठाया गया था कि जी वो हुकूमती फंड से जो है वो इसकी शर्ट्स प्रिंट हुई हैं और सारी चीज़ें, और उस पे फिर उस पे भी जो है वो पीटीआई का फ्लैग है, और ये जो नहीं, सवालात उठ रहे हैं वो मुझे इसके इसके लिबास का या इसके शर्ट का सच्ची बात है कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता ओके। क्योंकि अभी ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा नदीम अफजल चंद साहब, थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी जानूंगी, क्योंकि आपको पता है आज 20 तारीख हो गई है, 25 अप्रैल बहुत करीब है। वो डेडलाइन जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दी थी, और आटा चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन होने के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्योंकि नैब तो ये कह रही है कि आटा चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए की जो डकैती है उस पर खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, और अब कार्रवाई का फैसला कर लिया, ये नैब जराए बता रहे हैं। लेकिन भी मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है इस मुल्क में जिसने कर्जे माफ करवाए हैं आज तक, जिसने भी नजायज सब्सिडीज का इस्तेमाल किया, एक होता है जर्नल पैरामीटर, उसके तहत कोई सब्सिडी लेना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी होना, वो ट्रांसपेरेंट के साथ वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जहाँ भी चोर दरवाजे को इस्तेमाल किया गया हो, जहाँ चीनी एक्सपोर्ट ना हुई हो और कागजों में एक्सपोर्ट का इजहार किया गया हो, जहाँ गन्ने का वेट मारा गया हो, जहाँ किसान का इस्तेसाल किया गया हो, जहाँ जी कंज्यूमर को जो चीनी की स्पोर्ट प्राइस पहले दिन मुकर्रर होती है उससे बढ़कर 20 रुपए या 10 रुपए महंगी हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डकैती है। उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी और अदल होगा जरूर, तो किसी के नदीम साथ अफजल जाती नहीं चंद है। साहब, सर आप क्या देख रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या एक्शन लेने जा रहे हैं 25 को? लेकिन ये तो रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर बात करेंगे, इस वक्त मफरूजों पे तो नहीं बात की जा सकती है। जब रिपोर्ट ट्रांजिट ऑडिट सामने आएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर जरूर होगी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि ऐसी चीजें माफिया के खिलाफ फर्स्ट टाइम सामने आ रही है। अच्छा ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो है ना? जी बिल्कुल हिस्सा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपके कीमती वक्त का। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे साथ मौजूद थे, और जो वो कह रहे थे कि बिल्कुल गैर सियासी है टाइगर फोर्स, अब तक वो यही कह रहे हैं। आगे जाके चूँकि आपको मालूम है मुल्क में क्या होता है क्या नहीं होता, पहले स्टेटमेंट्स कुछ होती हैं, ये स्टेटमेंट्स बड़ी काम आती हैं जब वो आगे कोई इस तरह के सबूत सामने आए कि जो उस बात से डिफ़र करते हों जो कि स्टेटमेंट्स दिए हों। वेल यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं।